میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کا میرا موضوع غیبت کی قباحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت اس برائی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے، جو برائی اس کے اپنے بھائی میں موجود ہو۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے اور اس کی برائی اس کا دوسرا بھائی پیٹھ پیچھے کسی اپنے دوسرے بھائی سے کر رہا ہے تو یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، یہ اس سے قبیح اور یہ اس سے بری چیز ہے۔ غیبت وہ شنیع فعل ہے، غیبت وہ برا فعل ہے، غیبت وہ اتنا اللہ کے نزدیک غلط فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت ہی سختی کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تو اسے غیبت کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ اسے نہیں پسند کرتا ہے بلکہ نہیں پسند کرے گا، خود قرآن کا اعلان ہے کہ وہ بالکل ہرگز نہیں پسند کرے گا، تو قطعاً غیبت اسے پھر نہیں کرنا چاہیے۔ غیبت یہ وہ برائی ہے جس کے ذریعے سے دو خاندانوں میں، دو افراد میں، دو آپس میں پڑوسیوں کے اندر غیبت کی برائی کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، انتشار پیدا ہو جاتا ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو ہمیں کسی سے بڑی ہمدردی ہے، محبت ہے، اس سے محبت کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں، اس کے جائیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کے داڑھی میں ہاتھ لگائیں، محبت کے ساتھ اس سے بیان کریں کہ میرے بھائی، یہ آپ کے اندر، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک خاندانی انسان ہیں، آپ کے اندر یہ برائی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہ سنا، مجھے سن کر بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے آپ اس گناہ سے اجتناب کیجئے، اس سے بچیے۔ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ جا کر ملا جائے اور اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آ کر اس کو اس برائی سے نکالا جائے، نہ یہ کہ پیٹھ پیچھے برائی کی جائے جس کے ذریعے سے دو خاندانوں میں آپس میں انتشار ہو، افتراق ہو، دو انسانوں میں دشمنی ہو۔ لن يدخل الجنت قطات ابدا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص قطاتی کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، اس کا جنت میں بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو غیبت انسان کو اسفل سافلین میں پہنچا دیتی ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس شنیع فعل سے حفاظت فرمائے۔